اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ما اخترناہ لو اطلق برئت ذمته من واحدۃ لا بعینها۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف نے جو شرائط بتائے تھے غلام آزاد کرنے کے لیے 5 شرائط بتایا تھا، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ آخری شرط کی تفصیلات ہے۔ آخری شرط تعین سبب کے بارے میں تھا، یعنی جس غلام کو کفارے میں آزاد کرنا ہے اس کفارے کا سبب ذکر کرنا ضروری ہے، ورنہ کفارہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں شہید ثانی اور مصنف کے درمیان اختلاف ہوا۔ مصنف نے مطلقاً تعین سبب کو شرط مان لیا، شہید ثانی نے ایک صورت میں تعین سبب ضروری سمجھا ہے، یعنی اگر اسباب مختلف ہو، کفارہ بھی متعدد ہو، ایسی صورت میں تعین سبب ضروری ہے۔ اب شہید ثانی یہاں سے فرما رہے وَعَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ، اس قول کی بنا پر جس کو ہم نے اختیار کیا۔ تو یہ شہید ثانی یہاں سے آگے جو گفتگو کرے گا وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق گفتگو جاری رکھے گا کہ اگر اسباب متعدد ہو تو تعین ضروری تھا۔ اب فرض کرو تعین ضروری ہونے والی صورت میں کسی نے بطور مطلق ایک غلام آزاد کر لیا، معین نہیں کیا، معین کرنا تھا لیکن معین نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ ایک کفارے سے بری ہوگا، غیر معین طور پر بری ہوگا، اور باقی جو کفارات ہے وہ بھی غیر معین طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں تعین کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، تو بعد والے کفارات میں بھی تعین نہیں کرنا چاہے، اگر کرے تو غلط ہوگا۔ واضح ہے نا مطلب؟ اب مثال یہ ہے کہ کسی کے گردن پر غلام آزاد کرنا ہے رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارہ، ایک سبب۔ دوسرا سبب جو ہے فرض کرو زہار اس نے کیا ہے، اس میں بھی غلام آزاد کرنا تھا۔ قسم توڑا ہے، اس میں بھی غلام آزاد کرنا ہے۔ 3 کفارے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اب اس نے غیر معین طور پر بطور مطلق ایک غلام آزاد کیا تو ان 3 کفارات میں سے ایک تو ہو جائے گا خود بخود، باقی 2 بھی بطور اطلاق غلام آزاد کرنا ہوگا، ان 2 میں تعین نہیں کرنا ہے۔ بس یہ ایک مطلب یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 2 مطالب اس سلسلے میں شہید ثانی فرما رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو اس کی گردن پر ایک کفارہ ہے اما اس کی نوعیت میں اس کو شک ہے۔ مثال کے طور پر اس کو پتہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے لیکن اس کا جو سبب ہے وہ پتہ نہیں ہے، مثلا رمضان کے روزہ توڑنے کی وجہ سے ہے یا قتل خطائی کی وجہ سے ہے، بہرحال اس کا سبب اس کو پتہ نہیں ہے، سبب کے بارے میں شک ہے، تو یہاں پہ بھی اطلاق کافی ہوگا، یعنی بطور مطلق کو غلام آزاد کرے تو اس کی گردن پر جو کفارہ ہے وہ ادا ہوگا۔ بس یہاں پہ بھی نیت ایسا ہی کرے گا کہ جو کفارہ میری گردن پر ہے اس سلسلے میں غلام آزاد کروں گا، اگر اس طرح کہا تو کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ تعین تو ضروری، تعین تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعین اس وقت ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہو، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، شک ہے، سبب میں شک ہے۔ اور اگلا مطلب شہید نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے یا نذر میں، یعنی ابھی پہلی صورت اور اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں کفارہ اس کی گردن پر تھا، اب وہ کفارہ کون سا کفارہ ہے اس میں شک پڑ گیا ہے، یہاں پہ بھی اطلاق کافی ہوگا۔ اور دوسری صورت میں شہید فرما رہا ہے کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہوا، اما وہ کفارے میں آزاد کرنا ضروری ہوا ہے یا نذر میں، کیونکہ اگر کسی نے نذر کیا ہو غلام آزاد کرنے کا تب بھی واجب ہوگا، وفائے نذر بھی واجب ہے۔ اس وقت بھی شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پہ بھی اطلاق کافی ہے، چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کفارہ ہے یا نذر ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ نیت میں کفارے کا بھی ذکر نہیں کرے گا، بلکہ
ما فی الذمہ کے عنوان سے مطلقاً ایک غلام آزاد کیا تو اس کی گردن سے کفارہ، یا کفارہ ہو تو کفارہ ادا ہوگا، نذر ہو تو نذر ادا ہوگا، خود بخود ہو جائے گا۔ بس یہاں تک شرائط ختم ہو گئے ہیں، غلام آزاد کرنے کے مطالب مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ 2 مہینے روزہ رکھنا، اس کے بارے میں الگ خلاصہ بتائیں گے۔ بس یہاں تک عبارت پڑھ کے اس مطلب کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ سارے مطالب اگر ایک جگہ پر بتائے تو سب گٹ ہو جائیں گے۔ عبارت دیکھ لو، وَعَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ، اس قول کے مطابق جس کو ہم نے اختیار کیا، شہید ثانی نے جو اختیار کیا، اس نظریے کے مطابق لو اطلق، اگر کسی نے مطلق رکھا یعنی تعین سبب کرنا تھا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ برئت ذمتہ من واحدۃ لا بعینہا، تو اس کا ذمہ ایک کفارے سے بری ہوگا۔ اب وہ معین نہیں ہوگا، غیر معین طور پر۔ ابھی ہم نے مثال دیا خلاصے میں 3 کفارے اس پر ہو تو معین تو کرنا تھا نا، معین کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ ایک کفارہ، غلام ایک دفعہ آزاد کیا تو ایک کفارہ تو ادا ہوگا۔ فَيَتَعَيَّنُ فِي الْبَاقِي الْإِطْلَاقُ، تو باقی کفارہ بھی اطلاق کے ذریعے سے معین ہوگا۔ یعنی مطلب جو دوسرا اور تیسرا کفارہ بھی بطور اطلاق ہوگا، اس میں تعین نہیں کرنا ہے، اطلاق کے ذریعے سے تعین ہوگا یا اطلاق اس کو معین کرے گا۔ سواء کان بعتق ام غیرہ، اب فرق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کفارے غلام آزاد کرنے والا ہو یا غیر عتق ہو۔ من الخصال المخیرۃ او المرتبہ، اب دوسرے جو کفارے دینا ہے وہ کفارہ مخیرہ کے خصال میں سے ہو یا کفارہ مرتبہ کے خصال میں سے ہو، جیسا بھی ہو، اس نے ایک دفعہ بطور مطلق غلام آزاد کیا تو ایک کفارہ ہو گیا، باقی کفارات بھی بطور مطلق ادا کرنا ہے، تعین نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہاں تک سمجھ میں آیا؟ والمرتبہ علی تقدیر العجز، ہاں یہ تقدیر العجز اسی عبارت کے ساتھ ہے۔ اور کفارہ مرتبہ میں اگر غلام آزاد کرنا سے عاجز ہو جائے تو اگلے خصال کی طرف آنا ہے۔ کفارہ مخیرہ میں تو مرضی ہے، کوئی بھی انتخاب کر سکتا ہے، اما کفارہ مرتبہ میں علی تقدیر العجز، پہلا تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہ ہو سکے تو دوسرے تیسرے، یہاں تک بات ختم۔ اس کے بعد شہید فرما رہے وَلَوْ شَكَّ فِي نَوْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَجْزَأَهُ الْإِطْلَاقُ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اگر کسی کو شک پڑ جائے نوع ما فی ذمہ کے بارے میں، یعنی اس کو اتنا پتہ ہے کہ میرے گردن پر کفارہ ہے، اما وہ سبب کفارہ پتہ نہیں ہے، نوع کفارہ، آیا رمضان کے روزہ توڑا تھا میں نے اس وجہ سے غلام آزاد کرنا پڑ گیا ہے، یا زہار کیا تھا پتہ نہیں چل رہا ہے، بھول گیا، شک ہو گیا، تو یہاں پہ بھی اجزاء الاطلاق، اطلاق کافی ہے عن الکفارہ، کفارے سے کافی ہے، علی القولین، دونوں قول کی بنا پر۔ علی القولین سے مراد یعنی شہید اول کا قول اور شہید ثانی کا قول۔ شہید اول نے کیا فرمایا تھا؟ مطلقاً تعین سبب ضروری تھے، اور شہید ثانی کا نظریہ تھا اگر اسباب متعدد ہو تو تعین سبب ضروری تھا۔ شہید ثانی یہاں پہ فرما رہے کہ جب انسان کو نوع سبب کے بارے میں پتہ نہ چلے تو تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ بطور اطلاق کفارہ ادا کرنا ہے، چاہے آپ مصنف کے قول کو مانیں چاہے شہید ثانی کے قول کو مانیں، ہر صورت میں تعین نہیں ہے۔ یہاں پہ تعین نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آیا، کیونکہ یہاں پہ نوع سبب پتہ نہیں ہے، نوع سبب کے بارے میں شک ہے۔ کما یجزیہ العتق عما فی، پتہ ہوتا تو تعین کرنا تھا، جس طرح مصنف نے مطلقاً تعین شرط رکھا، شہید ثانی نے تعین ایک صورت میں رکھا، تو شہید فرما رہے اس صورت میں تو آپ مصنف کو مانے یا شہید ثانی کو مانے، ہر صورت میں تعین نہیں ہے، کیونکہ سبب کی نوعیت کے بارے میں شک ہے، پتہ ہی نہیں ہے سبب کیا ہے، تو معافی ذمہ کی نیت سے کفارہ ادا کرو تو ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا نا آٹومیٹیکلی،
ہو جائے گا. آٹومیٹک کہتے ہیں نا انگلش میں, جو خود بخود ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ تو بٹن دبائے تو ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوگا. یہ تو ہوگا والا جملہ مشہور ہو گیا کیونکہ یہ ضمیر اختر کا قول ہے. ہاں یہ ابھی نیٹ پر بھی زیادہ آتا ہے نا یہ تو ہوگا. کما یجزیہ العتق عما فی ذمتہ لو شک بین کفارۃ و نذر. جس طرح ایک اور صورت شہید ثانی نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ میرے گردن پر کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے یا نذر میں, پتہ نہیں ہے نا, شک ہے, تو یہاں پہ بھی بطور اطلاق غلام آزاد کرے تو کافی ہوگا. ہاں کفارہ بھی یہاں پہ نام نہیں لینا ہے کیونکہ کفارہ ہونا پتہ نہیں ہے, کفارہ ہے یا نذر ہے پتہ نہیں ہے. کما یجزیہ, جس طرح یہی کافی ہے, العتق عما فی ذمتہ, اس کے ما فی ذمہ کی نیت سے ادا کرنا کافی ہوگا. لو شک بین کفارۃ و نذر, اگر انسان کو شک ہو جائے کفارہ اور نذر کے درمیان, کفارہ ہونا اور نذر ہونا پتہ نہ چلے, تو ایک غلام آزاد کرو. کس نیت سے؟ ما فی ذمہ کی نیت سے. ما فی ذمہ کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا. ما فی ذمہ یعنی جو انسان کی گردن پر حکم آیا, واجب آیا, اس کو ادا کرنے کی نیت سے غلام آزاد کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی ذمہ بری ہوگا, یعنی قیامت کے دن ڈنڈے نہیں لگیں گے, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کیا. ولا یجزی فی ذالک ولا یجزی ذالک فی الاول. اما یہ والا طریقہ پہلی صورت میں جائز نہیں ہے. پہلی صورت سے مراد کفارہ ہونا پتہ ہے, نوع سبب میں شک ہے. اس صورت میں ما فی ذمہ کے ساتھ کفارے کا نام بھی لینا ہے, یعنی میرے ذمے پر جو کفارہ ہے وہ ادا کرتا ہوں, اس طریقے سے آزاد کرنا پڑے گا پہلی صورت میں. اما اس صورت میں کفارے کا نام نہیں لینا ہے بلکہ ما فی ذمہ کہنا ہے, فقط ما فی ذمہ. کما اسی طرح لا یجزی العتق مطلقاً, مطلقاً ما فی ذمہ کی نیت کیے بغیر بھی آزاد کرنا بھی کافی نہیں ہوگا. ولا بنیت الوجوب, اور نیت وجوب کے ساتھ بھی آزاد کرنا کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کفارہ واجب ہے یا مستحب ہے, کیونکہ کچھ کفارے واجب تھے کچھ مستحبات تھے, تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے وہ فقط اور فقط ما فی ذمہ کی نیت سے غلام آزاد کرے گا اور یہی کافی ہوگا. بس یہاں پہ وجوب کی نیت بھی نہیں کرنا ہے, کفارے کا نام بھی نہیں لینا ہے. بس یہاں تک غلام آزاد کرنے کی باتیں ختم ہو گئی ہے. کفارہ مرتبہ میں سب سے پہلا غلام آزاد کرنا تھا. اب غلام آزاد کرنے کی باتیں یہ تو مقام عمل میں آج کل کے دور میں زمان حاضر میں تو نہیں ہے نا, بس صرف مقام علمی ثمرہ ہے کہ آپ کو کچھ مطالب تو سمجھ میں آ گئے لیکن عملی میدان میں کوئی کام کا نہیں ہے, کیونکہ غلام اور کنیز تو قابل تحقق نہیں ہے آج کل کے دور میں. غلام شرعی ویسے انسانوں کے خرید و فروش تو بازار ہے, لیکن یہ تو شرعی نہیں ہے نا, غیر قانونی ہے, غیر شرعی ہے. بہرحال کفارے میں غلام آزاد کرنا دور حاضر میں ناممکن ہے, نہیں ہونے والی بات ہے. بس اس کو کتابوں کے حد تک رکھو, یہاں تک بات ختم. ومع العجز عن العتق فی المرتبہ یصوم شہرین متتابعین ہلالیین. پھر شہید اول نے فرمایا اگر کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھنا پڑے گا. اب 2 مہینے کون سے مہینے ہیں؟ تو کہہ رہے 2 مہینہ ہلالی ہو, یعنی چاند نظر آنا اور نہ آنے پر بنیاد ہو, یعنی ماہ قمری کہتے ہیں اصطلاح میں, یا اسلامی مہینے کہتے ہیں. تو کبھی 28 تو نہیں ہوتا ہے نا, 29 والے ہوتے ہیں یا 30 والے ہوتے ہیں اسلامی مہینے. تو فرض کرو آپ نے 2 مہینے قضا وہ کفارے میں روزہ رکھنا ہے, تو اگر 1 مہینے کے شروع سے آپ نے آغاز کیا ہے تو دونوں مہینے ہلالی حساب کرنا ہے, اگرچہ دونوں مہینے کم کیوں نہ ہو. یعنی مطلب دونوں مہینوں میں چاند جلدی نظر آیا,
مفتی منیب الرحمان نے چاند دیکھا، ابھی وہ تو ہلال کمیٹی سے الگ کیا نا اس کو بھی، تو خلاصہ اس کی جگہ پر جو مولانا بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھیں تیز ہو تو جلدی اس کو نظر آئے جلدی اس نے چاند دیکھ لیا، تو 2 مہینے میں 29 والا ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے 29 دو دن تو کم پڑ گیا نا، یا فرض کرو دونوں مہینے 30 والا ہو جائے، یا ایک 29 والا ہو یا ایک 30 والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2 مہینہ ہلالی۔ اگر کسی نے 1 مہینے کے درمیان سے شروع کیا ہے، 1 مہینے کے اول سے نہیں بلکہ درمیان سے شروع کیا، تو شہید فرما رہا ہے کہ ایسی صورت میں پہلا مہینہ عددی ہوگا، عددی یعنی 30 مکمل کرنا پڑے گا، اور دوسرا مہینہ ہلالی ہے، دوسرے مہینے میں آپ ہلالی حساب کرو، چاہے 29 والا ہو چاہے 30 والا ہو۔ اب پہلے مہینے میں جو کمی ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ دوسرے مہینے کے بعد، یعنی تیسرے مہینے والے اس تعداد کو پورا کرنا ہے، تیسرے مہینے سے تعداد کو پورا کرنا ہے۔ بطور مثال آج کل جمادی الثانی مہینہ چل رہا ہے، تو کفارے میں اس نے روزہ رکھنا شروع کیا جمادی الثانی کے 10 تاریخ سے، 10 تاریخ سے اس نے شروع کیا، تو جمادی الثانی کے کتنے دن روزہ رکھا؟ 20 دن رکھا نا، وہ 10 تاریخ سے شروع کیا تو 20 دن اس نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد جمادی الثانی کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ پورا رکھے گا۔ اب رجب کا مہینے میں فرق نہیں ہے کہ وہ 30 والا ہو جائے یا 29 والا ہو، وہ ہلالی حساب کرنا ہے۔ تو پھر 1 مہینے سے زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا 1 مہینے سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ 20 میں رکھے جمادی الثانی سے 20 دن رکھا اور رجب پورا رکھا، تو 1 مہینہ 20 دن ہوا ہے نہیں ہوا؟ 2 مہینے تو ابھی نہیں ہوا ہے نا۔ اب 2 مہینہ پورا کرنے کے لیے شعبان سے 10 دن ملانا پڑے گا، ہاں، یعنی رجب کے بعد والے مہینے سے 10 دن ملائے تو ہو جائے گا 30 دن، تو اس طرح عددی ہونا چاہیے۔ اور 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے، متتابعین ہے، قرآن کی آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور شہید نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ تو متتابعین کا مطلب پے در پے یعنی درمیان میں روزہ نہیں توڑنا ہے۔ تو تتابع صدق آنے کے لیے فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ 1 دن مسلسل رکھے تو کافی ہوگا، 1 مہینہ 1 دن مسلسل رکھو، اس کے بعد باقی دنوں میں انسان کی مرضی ہے، مسلسل رکھے یا درمیان میں گیپ ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور مسلسل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اختیاری حالت میں روزہ کھولنا نہیں ہے، مسلسل کا مطلب یہ ہوگا، درمیان میں حالت اختیاری میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہوگا، اگر توڑ دے تو اس نے جو کچھ رکھا وہ ضائع ہوگا، یعنی اول سے دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اما شہید فرما رہے کہ اگر عذر کی بنیاد پر درمیان میں فاصلہ آ گیا، بطور مثال عورت کو حیض آیا، انسان بیمار ہو گیا، حیض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ضروری سفر درپیش ہوا، تو ایسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ اس کا جو تتابع ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی حیض ختم ہونے کے بعد دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرنا ہے، اور جتنے دن اس نے پہلے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، بس مزید آگے رکھنا ہے۔ بس یہ صورتحال ہے، عذر زائل ہونے کے بعد وہ دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے گا۔ اب شہید یہاں پہ ایک مزید تفصیلات دیتے ہوئے فرما رہے کہ یہ سفر وغیرہ درمیان میں فاصلہ آ جائے، سفر ضروری فاصلہ ہو تو تتابع ختم نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اچانک سفر درپیش ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے۔ اما اگر کسی کو پہلے سے پتہ ہو کہ درمیان میں سفر ضروری ہے تو اس صورت میں تتابع ختم ہوگا، چونکہ انسان کو کبھی پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، پھر اس نے کفارے کا روزہ رکھا، 10 دن روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کیا، تو تتابع ختم ہوگا۔ تتابع ختم ہونے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی 10 دن جو رکھا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی دوبارہ اول سے رکھنا پڑے گا، سفر ختم ہونے کے بعد دوبارہ اول سے۔ اگر اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ درمیان میں سفر آنے والا ہے، جس طرح کسی کو پتہ ہو کہ درمیان میں عید آنے والا ہے، کیونکہ 2 عید میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید فطر اور عید قربان، ان دونوں عید میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
اب کسی نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ کفارہ کا روزہ رکھ لیا اور اس کو پتہ ہے کہ کفارے کے روزہ 1 مہینہ 1 دن ہونے سے پہلے عید قربان آنے والا ہے، پتہ ہوتے ہوئے شروع کیا، تو پھر درمیان میں عید آ جائے تو اس کا تتابع ضائع ہو جائے گا، مطلب اس نے جتنے روزہ رکھا ہے وہ ضائع ہو گیا، دوبارہ اول سے رکھنا پڑے گا۔ لیکن حیض کے بارے میں مسئلہ الگ ہے، عورت کو پتہ ہے، یقین ہے مجھے اس مہینے میں حیض آنے والا، پھر بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب حیض اور باقی جو عید اور سفر کے مسئلے میں کیوں فرق آیا؟ فرق یہ ہے کہ چونکہ حیض عورت کی طبیعت کا لازمہ ہے، کیونکہ ہر عورت جو سالم عورت ہے، بیمار نہیں ہے، اس کو ہر مہینے میں چند دن حیض ضرور آتا ہے، تو پہلے سے پتہ ہے نا حیض آنا، پھر بھی کفارے کا روزہ شروع کر سکتی ہے۔ اب درمیان میں کوئی کہے بھائی یہ عورت تو یہ ایسا ہونے تک انتظار کرو، یہ ایسا ہونے کے بعد تو حیض کی چھٹی ہوگی نا، 50 سال اور 60 سال کے بعد عورت کی ریٹائرمنٹ آ جائے گی اللہ کی طرف سے، چونکہ یہ ریٹائرڈ ہونا اللہ کا قانون ہے، اسی لیے دنیا والوں نے ملازمین کے لیے بھی یہی رکھا ہے نا، کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد بوڑھا ہو جائے گا اور کام کی چھٹی ہوگی، تو اللہ نے بھی عورت کو بڑی ذمہ داری دی ہے، بچہ پالنا، بچے کی پیدائش بہت سخت کام ہے، دیکھو اگر کسی مرد کے لیے یہ کام ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بچہ پیدا کرنا بہت بڑی مشکل چیز ہے، اسی طرح ایک بچے کو پرورش دینا، پالنا بھی بڑی مشکل ہے، اسی لیے اللہ نے 50 سال کے بعد عام عورتوں کے لیے اور جو سیدہ ہے اس کے لیے 60 سال کے بعد یعنی یا ایسا ہونے کا جو قانون ہے وہ لاگو کیا، تو یا ایسا ہونے میں کا مطلب یہ نہیں بچہ پیدا ہونا ختم ہوگا، بچہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، اور حیض بھی ختم ہوگا، حیض بند ہوتا ہے۔ حیض کا فلسفہ کیا ہے؟ حیض کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ حیض والا جو خون ہے وہ حمل کے دوران کہتے ہیں انسان کے غذا بنتا ہے۔ اب دیکھو یہ چیز جو ہے خون ہے، نجیس خون، لیکن جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تو یہی خون واپس جو ہے اس کے ناف کے ذریعے سے انسان کے لیے غذا کی شکل بنتا ہے اور پرورش پاتا ہے بچہ، اسی لیے حیض اس عورت کے لیے ضروری ہے جو بچہ پیدا کرنے والی ہو، جب یہ ایسا ہو جائے تو پھر حیض کی ضرورت نہیں ہے، خون ہی ختم ہو جائے گا، حیض کا خون ختم ہوگا۔ ہاں وہ اس بچے کی جو غذا ہے، پرورش والا جو غذا ہے، وہ ناف کا جو ایک پیپ ہوتا ہے نا جو بعد میں کاٹتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اس کے بدن میں عورت کا ماں کا حیض کا خون اس کے ساتھ جاری رہے گا، جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو یہی حیض والا خون ماں کے دودھ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ دیکھو اللہ کی حکمت یہ ہے، تو یہ ایک نجیس چیز کو اللہ نے کتنا جو ہے اس کے لیے فائدہ رکھا، تو ماں کے دودھ کی شکل میں سینے میں آ کے بچے کے منہ میں جائے گا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہی حیض جو ہے خون کی شکل میں بچے کے منہ میں جائے، وہ تو اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ایک قوی والا غذا، چونکہ آج کل سارے ڈاکٹر نہیں کہتے ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی طاقت والی یا کوئی فائدہ مند غذا نہیں ہے، تو بچے کے لیے یہ سب سے اہم اور مناسب غذا ہے، تو اللہ نے اپنے حکمت سے یہ سب چیزیں برابر کر دی ہے انسان کی تخلیق کے لیے، پھر بھی انسان اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور ناشکرہ ہیں۔ بہرحال یہ حیض کے بارے میں کوئی کہہ رہے کہ بھائی چونکہ عورت کو پتہ ہے پہلے سے حیض آنا تو وہ یہ ایسا ہونے تک انتظار کرو، تو شہید ثانی جواب دے رہے بھائی یہ تو عورت کو دھوکہ دینا ہے، یا اس واجب کو تغریر کا مطلب یعنی اس کو ضائع کرنے کی معرض میں مرحلے میں قرار دینا ہے، چونکہ ممکن ہے عورت یا ایسا ہونے کے بعد کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یا کوئی عورت جو ہے یا ایسا ہونے تک زندہ ہی نہ رہے، مر جائے، تو یہ کفارہ واجب ہے، واجبات تو جلدی انجام دینا چاہیے، واجبات کو دیر کرنا، ڈیلے کرنا ناجائز ہے، تو آپ نے خواہ عورت کو یہ ایسا ہونے تک انتظار کرنے کا حکم دیا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، یہاں تک عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد
60 مسکین کو کل کھانا کھلائیں گے، آج ہم نے کھانا نہیں پکایا وہاں تک پڑھیں گے، کھانا کھلانے کے مرحلے تک. ہاں بس آج صرف بس 2 مہینے روزہ رکھنے کی بات ہے. عبارت کہاں تک پڑھی تھی؟ ہاں وَمَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ فِي الْمُرَتَّبَةِ، کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرنے سے ناتوان ہونے کی صورت میں یصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھے گا، ہلالیین، 2 مہینے قمری مہینے ہونے چاہیے. وَإِن نَقَصَا، اگرچہ دونوں مہینے کم پڑ جائے، یعنی 29 دن والا ہو جائے. ان ابتدأ من اولہ، دونوں مہینہ ہلالی کب ہوگا؟ اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا من اولہ، اس مہینے کے شروع سے، پہلی تاریخ سے. ولو ابتدأ من اثنائہ، اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا ایک مہینے قمری کے درمیان سے، تو اکمل منہ ما بقیہ، تو پہلے مہینے میں جو رہ گئے ہیں نا، پہلے مہینے میں جتنا دن باقی رہ گئے ہیں وہ مکمل کرے گا 30 دن مکمل کرے گا، بعد الثانی، دوسرے مہینے کے بعد. دوسرے مہینہ مکمل رکھنا ہے، اس کے بعد والا مہینے سے پہلے مہینے میں جو کم ہو گیا وہ پورا کرے گا. مثال تو میں نے دیا تھا نا خلاصے میں، مثلا جمادی الثانی کے درمیان سے شروع کیا تو جمادی الثانی کے مہینے میں جتنا کم ہوا تھا وہ شعبان سے پورا کرے گا، وہ بھی 30 دن مکمل کرے گا. یہاں پہ 29 دن کی گنجائش نہیں ہے. ہاں کہاں تک پہنچ گیا؟ ما بقی 30 بعد الثانیہ. وَأَجْزَأَهُ الْهِلَالِ فِي الثَّانِي، دوسرے مہینے میں ہلالی ہونا کافی ہے. بطور مثال ابھی ہم نے جو مثال دیا اس میں رجب کا مہینہ ہلالی ہونا کافی ہوگا. یعنی رجب کے مہینہ 29 دن آپ کرو، چاند نظر آئے، چاند نظر نہ آئے تو وہ بھی 30 دن ہوگا نا. تو رجب کا مہینہ جو بیچ میں آیا نا، درمیان میں آیا ہے، تو وہ درمیان والے مہینے میں مرضی ہے، ہلالی کافی ہے. وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى شَهْرٍ وَيَوْمٍ تَعَيَّنَ الْعَدَدِ فِيهِمَا، اگر کسی نے تتابع انجام دینے کے لیے 1 مہینہ اور 1 دن پر گزارا کرے، کیونکہ تتابع صدق آنے کے لیے 1 مہینہ پورا رکھے، اگلے مہینے کا 1 دن رکھنا کافی ہے. تو اگر کسی نے اسی پر گزارا کیا تو دونوں مہینوں میں عددی حساب کرنا ہوگا، 30 دن حساب کرنا ہے. وَلَوْ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى شَهْرٍ وَيَوْمٍ، اگر یہاں پہ کسی نے 1 مہینہ اور 1 دن پر اکتفا کیا، اکتفا کرنے کا مطلب یعنی کفارے میں اکتفا نہیں ہوگا بلکہ تتابع کے لیے اکتفا کرے. کفارے میں تو 2 مہینے رکھنا ہے، لیکن پے در پہ روزہ رکھنے کے لیے اسی پر گزارا کیا، یعنی 1 مہینہ 1 دن، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تعین العددی فیہما، ایسی صورت میں دونوں مہینوں میں عددی معین ہوگا، یعنی دونوں مہینوں کو 30 دن کا حساب کرنا ہے. والمراد بالتتابع اللہ یقطعہما، اور شہید ثانی فرما رہے کہ پے در پے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان 2 مہینوں کو نہ توڑے. ولو فی شہر و یومن، اگرچہ 1 مہینہ اور 1 دن کیوں نہ ہو اس کو نہ توڑے. بالافطار اختیاراً، حالت اختیاری میں افطار کرتے ہوئے. 1 مہینہ 1 دن درمیان میں افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلسل روزہ رکھے. رات کو تو افطار کرے گا نا، دن کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولو بمسوغہ، اگرچہ افطار کرنے کے مسوغ اور مجوز کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ انسان روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ تو حرام ہے، ایک دفعہ روزہ توڑنا جائز کرنے والی چیز انجام دیتا ہے. مثال کا سفری، جیسے کہ درمیان میں 1 دن اس نے سفر کیا تو سفر میں روزہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں، سفر مجوز ہے، افطار ہے. پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر سفر کرے تو اس کا جو تتابع ہے وہ ختم ہوگا، یعنی جتنے روزہ رکھا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، دوبارہ اول سے روزہ رکھنا ہوگا.
ولا یقطعہ غیرہ، اما سفر کے علاوہ باقی جو عذر ہے اس کے ذریعے سے اس کا تتابع قطع نہیں ہوگا، تتابع نہیں کٹے گا. جیسا کہ کل حیضی، عورت کو حیض آ جائے تو تتابع ختم نہیں ہوگا. والمرضی، کوئی بیمار پڑ جائے تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو تتابع ختم نہیں ہوگا. والسفر الضروری والواجب، اور اسی طرح سفر ضروری، ایک بہت ضروری سفر پیش آ جائے یا واجب سفر پیش آ جائے. واجب سفر کیا ہے؟ مثلا سفر حج واجب ہے تو حج پہ جانا ہوا، تو ان اعذار کی بنیاد پر اس نے روزہ درمیان میں توڑا تو تتابع باقی ہے. بل یبنا علی ما مضى عند زوال العذر کیا ہے، علی الفور. ہاں، بلکہ وہ بنیاد رکھے گا جتنا اس نے روزہ رکھا ہے وہ بنیاد ہے، اس کو رکھو. عند زوال العذر، جب عذر زائل ہو تو باقی روزہ رکھیں گے علی الفور، جلدی، فوراً رکھنا ہے. عذر زائل ہونے کے بعد دوبارہ دیر نہ کرے، بلکہ عذر زائل ہونے کے بعد فوراً روزہ شروع کرنا ہے اور اسی پر بنیاد رکھنا ہے. بطور مثال کسی نے 10 دن روزہ رکھا پھر بیمار ہو گیا، 5 دن اس کا روزہ چھوٹ گیا، 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ روزہ شروع کرنا ہے، کفارے کا روزہ شروع کرنا ہے. تو یہ 15 دن کے بعد اس نے دوبارہ روزہ شروع کیا تو اس کے روزے کا کتنا دن ہوگا؟ 11واں دن ہوگا، کیونکہ 10 دن تو پہلے اس نے رکھا ہے نا، درمیان میں اس نے 4 دن یا 5 دن بیمار ہو گیا، تو یہ بیماری ختم ہونے کے فوراً بعد روزہ شروع کرنا ہے. ھذا اذا فاجأہ السفر، ہاں یہ اس وقت ہے جب اچانک سفر درپیش ہو. اما لو علم به قبل الشروع لم يعذر، اما اگر کسی کو روزہ شروع کرنے سے پہلے سفر معلوم ہو، یعنی اس کو پتہ ہو کہ اس مہینے کے درمیان مجھے کہیں جانا ہے، پھر بھی اس نے روزہ شروع کیا تو لم يعذر، اس وقت وہ معذور شمار نہیں ہوگا. معذور شمار نہیں ہوگا. پتہ ہے معذور شمار نہیں ہونے کا مطلب، یعنی جو اس نے روزہ رکھا ہے کفارے کا وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی تتابع ضائع ہو گیا. کیوں؟ للقدرت علی التتابع فی غیرہ، کیونکہ اس کو تتابع انجام دینا قدرت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، فی غیرہ، غیر سفر میں. یعنی فرض کرو کسی کو پتہ ہے کہ مجھے ماہ رجب میں سفر پہ جانا ہے، اب وہ جان بوجھ کر رجب کے شروع سے کفارے کا روزہ رکھا تو صحیح نہیں ہوگا نا، تتابع سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ رجب کا مہینہ چھوڑ کے اگلے مہینے سے شروع کرنا پڑے گا. کما لو علم بدخول العید، جس طرح کسی کو پہلے سے پتہ ہو مہینے کے درمیان عید داخل ہونا، پتہ ہو عید داخل ہونا. عید سے مراد عید قربان یا عید فطر. ہاں، عید فطر تو رمضان کے آخر میں آتا ہے نا، تو پہلے رمضان سے پہلے تو ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، وہ تو کفارے کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ عید کی مثال فقط عید قربان ہو سکتی ہے. تو کسی نے یہ جانتے ہوئے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، پھر بھی ذی الحجہ میں کفارہ کا روزہ شروع کیا، صحیح ہے کیا؟ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ 10 دن کے بعد اس کا جو روزہ ہے وہ ضائع ہوگا، جتنے رکھا ہے وہ خراب ہو گیا، اول دوبارہ بنیاد سے رکھنا ہوگا. اما بخلاف الحیض، اما حیض اس کے برخلاف ہے، کیونکہ حیض عورت کو پتہ ہے درمیان میں آنے والا ہے پھر بھی روزہ رکھ سکتی ہے. کیوں؟ للزومہ فی الطبیعت عادتاً، کیونکہ حیض انسان کی طبیعت میں عادتاً لازم ہے، حیض سے چھٹکارا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی دوائی کے ذریعے سے بند کرے تو یہ تو آج کل کے میڈیکل کے دور میں دوائی پیدا ہو گئے نا حیض بند کرنے کا. اگر حیض بند کر کے انسان کے لیے نقصان دہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، بس اس کو آزاد ہی رکھنا ہے. ہاں، بس اگر کوئی طریقہ ہو بند کرنے کا تو کر لو، لیکن عام طور پر فطرت اور عورت کی عادت یہ ہے کہ حیض آ جائے. والصبر الى سن الیاس تغریر واضرار بالمکلف، ہاں وہی اشکال مقدر ہے، اس کی طرف شہید ثانی اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے زبانی اشکال بتایا تھا. کسی نے کہا بھائی حیض آنا ابھی تو پتہ ہے
لیکن یا ایسا ہونا بھی پتہ ہے نا 50 سال کے بعد حیض بند ہوگا اور اس وقت کفارے کا روزہ رکھو، تو شہید فرما رہے والصبر الی سن الیأس، یعنی یا ایسا ہونے کی عمر تک صبر کرنا تقریر، یعنی اس عورت کو دھوکہ دینا ہے. تقریر یا ایک معنی دھوکہ ہے، دوسرا معنی یعنی اس واجب کو ضائع کرنے کی مثل ہے، یعنی اس جو کفارے کا واجب جلدی انجام دینا تھا اس کو دیر کرنا ہوتا ہے، حد سے زیادہ دیر کرنا. وَإِضْرَارٌ بِالْمُكَلَّفِ، اور مکلف کو نقصان پہنچانا ہے. مکلف کون ہے؟ عورت ہے نا. تو عورت ابھی جوان ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب 50-60 سال کے بعد تو بوڑھی ہو جائے گی، روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں، تو اس مکلف کو بھی نقصان پہنچانا ہے. اسی لیے ابھی جوانی کے حالت میں جب کفارہ واجب ہو تو حیض آتے ہوئے بھی روزہ رکھو. حیض آتے ہوئے روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں اس کو پتہ ہوتے ہوئے، حیض کے دوران تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے نا. مثال کے طور پہ عورت کو یقین ہے کہ رجب کے مہینے میں حیض آنا ہے تو رجب کے اول سے کفارے کا روزہ شروع کر سکتی ہے، کیونکہ حیض عورت کی طبیعت کا حصہ ہے. وَتَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ وَالتَّعْيِينُ، بس ایک لائن رہ گیا، اس بحث کو مکمل کرنا ہے. اور وَتَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ وَالتَّعْيِينُ، اور اس کفارے کے روزے میں نیت شرط ہے، واجب ہے، اور تعیین بھی واجب ہے. کل عتقی، جس طرح غلام آزاد کرنے میں بھی یہی شرائط تھے پہلے. غلام کو معین کرو. ہاں، غلام معین کرنا بھی تھا اور نیت کے ساتھ بھی قربتاً اللہ نیت بھی کرنا تھا. تو جب آپ 2 مہینے کفارے کا روزہ رکھنا ہے تو یہاں پہ بھی تعیین ضروری ہے، یہاں پہ بھی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا ہے. وما يعتبر في نیتہ، اور جو کچھ عتق کی نیت میں معتبر ہے یہاں پہ بھی معتبر ہے. وَلَوْ نَسِيَهَا لَيْلًا جَدَّدَهَا إِلَى الزَّوَالِ، اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنا رات کو فراموش کرے، کیونکہ رات کو نیت کرنا ہے، اگلے دن کفارے کا روزہ رکھنے کی نیت کب کرنا ہے؟ رات کو، سحری کے ٹائم پر یا اس سے پہلے. تو اگر کسی نے رات کو نیت کرنا فراموش کیا الی الزوال، یعنی اگلے دن کے ظہر تک فراموشی جاری رکھنا تو نہیں ہوتا نا، فراموشی تو خود بخود فراموش ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رات کو کفارے کی نیت کرنا فراموش کیا، بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ جددہا الی الزوال، ہاں، یعنی نیت دوبارہ کرے گا زوال تک، یعنی اگلے دن کے ظہر تک نیت کرنے کی گنجائش ہے، یہ مطلب ہے. فَإِنِ اسْتَمَرَّ إِلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ، اما اگر خدا نخواستہ فراموشی جاری رہی الیہ زوال تک، رات کو بھی بھول گیا، دن کو بھی بھول گیا، ہاں، تو اس وقت اس دن کا روزہ کافی نہیں ہوگا. لم یجزی، یعنی بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گی، اور زوال کے بعد تو نیت نہیں کر سکتا ہے، تو اس دن کا روزہ ضائع ہوگا. اما ولم یقطع التتابع علی الاقوی، اما یہ درمیان میں ایک دن ضائع ہونے سے اس کا تتابع ختم نہیں ہوگا، تتابع نہیں کٹے گا علی الاقوی، سب سے قوی قول کے مطابق. ہاں، یعنی روزہ اس دن تو نہیں ہو گیا، لیکن اس نے جو پہلے روزے رکھے ہیں نا وہ صحیح ہے. ہاں، تتابع برقرار ہے، اور کل سے اگلے دن سے روزہ رکھو اور اسی کو حساب کرو، پہلے دن سے ملا کے حساب کرو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.